अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है दोहा डील। दोहा में कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अमेरिका और अफ़गानिस्तान तालिबान के दरमियान डील हुई, जिसमें पिछले तकरीबन 19-20 साल से जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन अफवाज और अफ़गान तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी थी, जंग जारी थी, उसको ख़त्म किया गया। उसमें एक एग्रीमेंट हुआ जिसके 4 नुकात हैं, तो उसके बारे में ये हमारा आज का एडिटोरियल है। दोहा डील विद द साइनिंग ऑफ पीस डील बिटवीन US एंड अफ़गान तालिबान इन दोहा यस्टरडे गुज़रे कल में जो साइनिंग द पीस डील, अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो पीस डील हुई, जिसमें दोनों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलज़ाद और अफ़गानिस्तान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी ने साइन किए। अमेरिकन लॉन्ग वार इन अफ़गानिस्तान में भी कमिंग टू ए क्लोज, तो चांसेस हैं में भी इसके अमेरिका की जो 20 साल जंग है वो ख़त्म होने जा रही है। लॉन्ग वार 20 साल की जो लंबी जंग है, जो अमेरिका की आज तक की सबसे बड़ी जंग भी तस्वर की जाती है, कंसीडर की जाती है। अमेरिकन इन्वॉय मतलब होना कासिद होना, एम्बेसडर होना, सफ़ीर होना फॉर अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर है ज़ल्मे खलीलज़ाद, एंड तालिबान रिप्रेजेंटेटिव मुल्ला अब्दुल गनी बरदर वर ऑल स्माइल वाइल साइनिंग द डील। तो सब लोग मुस्कुरा रहे थे डील के वक्त, सब खुश थे। इन द कतर के कैपिटल में सब लोग डील करते वक्त खुशी से साइन कर रहे थे। बट द डे अहेड विल शो वेदर दीज कार्डल्टीज आर जेन्युइन। तो लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि ये जो इनकी मुस्कुराहट है, खुशी है, जो दिल से ये खुशी का इज़हार कर रहे हैं, ये वाकई बाद में भी जेन्युइन रहेंगी या नहीं रहेंगी, या ये जेन्युइन हैं या अंदर से ये मुनाफिकत तो नहीं कर रहे। और इफ़ द वंस बिटर तलक फूज जंग लड़ाई, वंस द बिटर फूज रिटर्न टू फेस ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड, या ये सारी जो मतलब मुस्कुराहटें हैं ये सिर्फ बज़ाहिरी तौर पर भी हैं या अंदर से ही हैं, और ये तो नहीं कि बाद में ये दोनों फिर मैदान जंग में एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल होंगे। There are quite a few unanswered questions emerging from the process। ये चंद एक सवालात हैं जो दोहा प्रोसेस से इमर्ज हो रहे हैं, जो दोहा प्रोसेस से चंद एक सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में आ रहे हैं। as well as some lessons that should be learnt by all sides। जो ये चंद एक सवालात हैं जो दोहा प्रोसेस की वजह से लोगों के ज़हनों में आ रहे हैं, और सब लोग ना इससे कुछ इसबाक जो हर तरफ से सीखना चाहते हैं। मतलब कि ये ऐसे सवालात हैं जिनके लोग जवाब चाहते हैं दोनों तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी इसके बारे में वाज़ेह नहीं है। इफ़ एवरी वन गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान, अगर हर कोई प्लान के मुताबिक जाए, अफ़गानिस्तान लॉन्ग नाइट में ड्राना ख्वाब, खौफनाक ख्वाब में इंडीड सून गिव वे टू ए मोर पीसफुल फ्यूचर। तो जो अफ़गानिस्तान का जो ड्राना ख्वाब है अमन का, या वो जो जिसमें अमन पिछले तकरीबन 4 दहाइयों से हो ही नहीं रहा, वो वे मोर पीसफुल फ्यूचर, तो उसकी जो ये प्लान है उसके मुताबिक चलने से अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल में अमन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाउएवर नोइंग द कंट्रीज हिस्ट्री, अगर हम इस मुल्क की हिस्ट्री को देखें, इट इज़ टू अर्ली टू सेलिब्रेट, तो ये बहुत पहले होगा कि हम इस जो अमन का मुआहदा हुआ है इसको सेलिब्रेट कर लें, ये बहुत अभी हम मतलब इब्तिदा में इसकी हैं। तो वन शुड रिमाइन ऑप्टिमिस्टिक कंसीडरिंग दैट द अल्टरनेटिव टू डायलॉग इज़ रिलेंटलेस वॉर। तो वन शुड रिमाइन ऑप्टिमिस्टिक, तो ये अभी तक ना जो है पुरुमीद है, हर कोई इस पे पुरुमीद है। एवरी वन ऑप्टिमिस्टिक पुरुमीद है, कंसीडर दैट द अल्टरनेटिव, तो सबको उम्मीद है कि ये जो अमन की डील है बेहतर हैगी, लेकिन अगर ये ख़राब हो गई, अल्टरनेटिव इसका जो मुद्दे मुकाबिल है या उसका जो अल्टरनेट है टू डायलॉग इज़ रिलेंटलेस, तो रिलेंटलेस होता है
ریلینٹلیس ہوتا ہے بے لگام وار، تو اس کا مد مقابل ایک خونی جنگ ہے جس کے جیسے پہلے 20 سال لگ گئے اس جنگ کو ختم کرنے میں، آگے پھر اور زیادہ عرصہ لگ جائے گا۔ اینڈ اوور دا پاسٹ 4 ڈیکیڈ، پچھلے 4 دہائیوں سے 40 سال سے 1980 سے لے کر 2020 تک، کیونکہ رشیا 1980 میں افغانستان میں آیا اور 1990 میں گیا، اس کے بعد پھر کچھ عرصہ تک 10 سال تک رشیا افغانستان میں سکون رہا، لیکن پھر امریکہ آ گیا، تو پچھلے 40 سالوں سے افغان قوم جنگوں میں الجھی ہوئی ہے۔ افغان ہیز بین بیٹرڈ ہونا، زخم خوردہ ہونا، افغانستان زخم خوردہ ہے بائی مور دین اٹس فیئر شیئر آف کنفلکٹ، تو افغانستان نے اتنا امن یا اتنا سکون نہیں دیکھا جتنے اس نے زخم کھائے ہیں ایز ریزلٹ آف فورین میڈلنگ۔ جو فورین میڈلنگ ہے، جو بیرونی مداخلت کی وجہ سے اس نے جتنا امن نہیں دیکھا جتنے زخم کھائے ہیں، ایز ویل ایز اٹس اون پولیٹیکل الائٹس لسٹ فار پاور، جس میں اس کا جو اپنے لوگ ہیں ان کی مطلب لسٹ فار پاور، جو ہوس ہے، لسٹ ہوس پاور کے لیے ہوس ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میں گورنمنٹ کروں۔ یہ جو فورین میڈلنگ، جو بیرونی مداخلت اور ہر کسی کا گورنمنٹ کرنے کا جو لسٹ ہے، ہوس ہے، اس نے بھی افغانستان کے امن کو بہت زیادہ خراب کیا ہے۔ دا امریکن اینڈ دیئر نیٹو الائز، امریکہ اور جو نیٹو کے ممالک ہیں، ہیو ایگریڈ ٹو withdraw all foreign troops within 14 months، امریکہ اور اس کے نیٹو الائی نے ایگریمنٹ جو سائن کیا ہے اس میں 4 شکے ہیں، ان میں سے ایک شک یہ ہے، یہ 4 رولز ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ 14 ماہ میں اپنی تمام افواج کو نکال لیں گے۔ while the Taliban has consented to talk to the US-backed government in Kabul، تو جو طالبان ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کو قبول کیا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امریکہ کے انڈر جو طالبان ہے کنسیڈر ٹیک ٹو US بیک گورنمنٹ، US کی جس پہ بیک ہے کابل میں جو اشرف غنی کی حکومت ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے مذاکرات کریں گے اور ان کے ساتھ امن سے رہیں گے۔ ڈسپینشن they have in the past dismissed and derived، تو یہ جو ماضی میں مطلب انہوں نے آپس میں لڑائیوں میں یا مشکلوں میں یا مطلب جنگوں میں آپس میں اختلاف کی وجہ سے جو مشکلات اٹھائیں، امید کی جاتی ہے کہ جلد وہ ختم ہو جائیں گے۔ مور اوور طالبان ہیو آلسو ایگریڈ ٹو ناٹ ہوسٹ القاعدہ، وہ طالبان نے اپنے معاہدے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ القاعدہ کو اب ہوسٹ ڈو ناٹ ہوسٹ ان کو نہیں کرے گا، یا ان کو اپنے پاس پناہ نہیں دے گا یا مدد نہیں کرے گا، ان سے الگ ہو جائے گا۔ فارمر الائی یا جو دوسرے ہیں جیسے ISIS داعش وغیرہ ہیں، یار اینی ادر ٹیررسٹ، اور پھر کوئی بھی جو دہشت گرد تنظیم ہے کسی کی مدد نہیں کرے گا یا کسی کو امریکہ کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا۔ ان اینی آف دا ایریاز دا ملٹری کنٹرول، اس کے انڈر جو بھی ایریاز ہیں ان میں سے کسی جگہ بھی نہ ان کو ساتھ دے گا نہ ان کو امریکہ کے خلاف استعمال کرنے گا۔ دس کین اونلی بی ویلکم، اور یہ سب نے اسے ویلکم کیا۔ آن پیپر دیز آر آل پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اگر ہم دیکھیں جو مطلب سائنوں میں اس جو سائن پیپر تھا جو اس میں سے یہ سب بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، تو اٹ ول بی اپ ٹو دا اسٹیٹ، جو اسٹیک ہولڈر ہیں دونوں امریکہ اور طالبان کے لیے بہت بہتر ہیں۔ پرائمرلی آل افغان فیکشنز، تمام افغانوں کے لیے، ان کے جو تمام قبائل ہر کسی کے لیے بہتر ہیں۔ امریکنز ایز ویل ایز نیبرنگ اسٹیٹ جیسے پاکستان، ایران، مڈل ایسٹ، سب کے لیے بہتر ہیں۔ ٹو ہیلپ دس ڈیفیکلٹ بٹ پیس پروسیس سکسیس، ڈیفیکلٹ بٹ پیس پروسیس، وہ جو مشکل ہے لیکن امید کی جاتی ہے کہ اس سے بہتری آئے گی۔ One of the main lessons that should be learned from the Afghan embargo is the failure of nation-building projects by foreign forces۔ اس چیز سے ون آف دا مین لیسن دیٹ شوڈ بی لرن، جو ایک مین لیسن جو ہم نے اس سے سیکھا ہے فرام دا افغان، وہ جو افغانستان کا جو پیچیدہ معاملہ از دا فیلئر آف نیشن بلڈنگ پروجیکٹ، نیشن کسی ملک کے نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ہیں بائی فورین فورس، جو بیرونی ممالک کی افواج ہیں یا بیرونی ممالک وہ اس میں بہتر نہیں کر سکتے۔ مطلب اس سنٹینس کا یہ ہے کہ باہر سے آ کر افواج جو جنگ لڑنے آتی ہیں وہ کسی ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتے۔ While the US invaded Afghanistan in the aftermath of 9/11 کے بعد انویڈ کیا، تباہ کر دیا امریکہ نے افغانستان کو، as the
طالبان ور ہوسٹنگ القاعدہ ایٹ دا ٹائم، کیونکہ اس وقت القاعدہ کو طالبان ہوسٹ کر رہے تھے، اور امریکہ نے یہ کہا کہ جو امریکہ میں 9/11 ہوا تھا وہ طیارے اڑانے میں یا اس کو دھماکے کرنے میں سارا کچھ القاعدہ کا ہاتھ تھا۔ دس مشن کوئکلی ٹرنڈ انٹو اے مور کمپلیکیٹڈ سویلین پروجیکٹ۔ تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سویلین پروجیکٹ کے طور پر ٹرن ہوا، جس میں بہت زیادہ لاکھوں افغانوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے۔ امریکہ کا بھی تقریباً $2 ٹریلین تک نقصان ہوا۔ ایز امریکہ sought to remake the country in their own image، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے نظریات کے مطابق وہ جو ہے نا کنٹری کو چلائے، without realizing the tribal قبائلی and ethnic نسلی complexities of افغانستان۔ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ افغانستان کو اپنے نظریات کے مطابق چلائے، حالانکہ اس نے افغانستان کے ٹرائبل قبائلی اور نسلی مشکلات کو یا ان کے آپس میں جو لڑائیاں وغیرہ تھی اس کو ریئلائز نہیں کیا، ود ریئلائزنگ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوا تھا۔ سملر ٹیلز آف ڈیزاسٹر، سملر ٹیل ہونا، قصہ کہانی، ڈیزاسٹر، آفت، ہیو ایمرج، سیم اسی طرح کی جو آفت یا مصیبتیں یا امریکہ نے جب ایز ایمرج ان عراق، لیبیا اینڈ شام، عراق اور لیبیا اور شام میں بھی دہرائی گئیں، ان پہ بھی امریکہ یا رشیا یا نیٹو افواج نے حملے کیے، اور سیم مصیبتیں ان لوگوں پہ بھی آئیں، ویئر دا US اینڈ ادر ویسٹرن فورسز، امریکہ اور دوسری ویسٹرن فورسز نیٹو وغیرہ ہیو ٹوائڈ ود ریجائم چینج۔ تو جو چاہتے تھے کہ ہم وہاں پہ تبدیلی لے آئیں، تبدیلی کے نام پہ حملہ کیا، لیکن ان کا نقصان زیادہ کر دیا، ود ہارریفک رزلٹ۔ تبدیلی کے نام پہ ان کو بہکا کے ٹوائڈ، ان کو ایک کھلونوں کی ان کو ایک یہ بتایا کہ ہم آپ کو تبدیلی لا رہے ہیں، تبدیلی کے طور پر گئے، لیکن اس کے نقصان زیادہ ہے، نقصان ان کا زیادہ کر دیا، جس کے رزلٹ بہت خوفناک نکلے۔ سیکنڈلی، دا گورنمنٹ ان کابل مسٹ ایکسیپٹ دا طالبان۔ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے امریکہ کے انڈر چل رہی ہے، جس کے صدر اشرف غنی ہیں، انہیں طالبان کو ایز اے پولیٹیکل ریئلٹی، سیاسی جماعت کے طور پر ماننا پڑے گا۔ ایوری بات سائڈز ڈسپائس ایچ ادر ایٹ دا ٹائم، کیونکہ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، مخالف رہے ہیں۔ دا فیکٹ، ڈسپائس ہونا، نفرت کرنا۔ The fact is that unless Afghan trust each other، افغان ٹرسٹ، دا فیکٹ، حقیقت یہ ہے کہ افغانستان ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ افغانیوں کا جو انلیس ہے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کرنا، اینڈ ورک ٹوگیدر، اور کام نہ کرنا، نو فورین بیڈ پیس انیشیٹو ول سکسیڈ۔ افغانستانیوں کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کرنا یا ایک دوسرے پہ جو ہے نا کام مل کے نہ کرنا، تو فورین بیڈ پیس انیشیٹو، تو فورین بیک جو باہر کے ممالک مل کے چاہتے ہیں کہ یہ امن کریں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایز دا منادین ان فائٹنگ آفٹر دا سوویت وڈرال شون، جیسے کہ سوویت یونین کی جنگ ختم ہوئی، 90 میں سوویت واپس چلے گئے تو طالبان نے قبضہ کر لیا، تو کچھ زیادہ تقریباً 95 عیسوی پہ طالبان نے افغانستان کے قبضہ کر لیا تھا، لیکن بہت زیادہ لوگ تھے جو طالبان گورنمنٹ کے انڈر آ گئے تھے، لیکن اس کو مانتے نہیں تھے۔ اینڈ دا طالبان مسٹ آلسو پلیج ٹو رسپیکٹ دا پولیٹیکل پروسیس، اور طالبان نے وعدہ کیا ہے، پلیج کرنا، عہد کیا، وعدہ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کو رسپیکٹ کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، اینڈ ورک ود ان ڈیموکریٹک نارمز، اور ڈیموکریٹک جو جمہوری نارمز ہیں ان کے مطابق چلے گا۔ اف دے وش ٹو سی پیس پریویل ان دیئر ہوم لینڈ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں، اپنی ہوم لینڈ، اپنی جو سرزمین ہے اس میں امن کریں، تو ان کو اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ، جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ الائز بن کے یا اس کے ساتھ مل کے افغانستان کی تعمیر و ترقی میں کام کرنا پڑے گا۔